ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں غیر یقینی جنگ کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتوں پہ فرق پڑ رہا ہے، روٹس پر فرق پڑ رہا ہے اور اس کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا۔ مفتاح صاحب، آپ نے فسکل سپیس کی بات کی، اگر جانے سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس فسکل سپیس تھی، اب شاید نہیں ہوگی، بٹ سر یہاں میرے جیسے کسی انسان کا تو یہ سوال ہوگا کہ جب سب بوجھ وہ پاس آن کر ہی دیتے ہیں عام لوگوں کے اوپر، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو، تو پھر حکومت کی فسکل سپیس پہ کیا فرق پڑے گا؟ اور اب obviously اس کو لنک بھی کرنا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے، کیونکہ ایک تو ایشو آ رہا ہے، اب بھی بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریونیو ٹارگٹس نہیں میٹ کر رہے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ قیمتیں بڑھنے سے ادھر کوئی فرق پڑے گا؟ اس کو ذرا ایکسپلین کریے گا، یہ فسکل سپیس کیسے کم ہوگی؟ دو تین طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیں، ایک، جب میں اور آپ پیٹرول خریدتے ہیں تو ہم پاکستانی روپے میں پیٹرول خریدتے ہیں، چاہے وہ جتنے کا بھی خرید رہے ہیں، لیکن حکومت کو وہ ڈالرز کر کے، اسٹیٹ بینک کو ڈالرز میں کنورٹ کر کے پی ایس او کو دیتا ہے تاکہ پی ایس او دنیا سے امپورٹ کر سکے یا حکومت امپورٹ کرے۔ تو حکومت کے پاس جو ڈالرز آ رہے ہیں، جو پیمنٹ کرنی ہوگی، وہ ڈالرز بڑھ جائیں گے تو ایک ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی۔ جب اگر ڈالر کی شارٹیج ہوگی تو ڈالر کے اوپر پریشر ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے ٹیکس لے رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت میں آپ 100 روپے کنٹینیوس ٹیکس لیتے رہیں، تو آپ نے لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا ہے، وہ حکومت کرے گی میرے خیال سے۔ اگر آپ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ یار آج کل جو قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو ہم 100 کی جگہ 70 روپے ٹیکس لیں گے، تو حکومت کو پر لیٹر ٹیکس کم ملنا شروع ہو جائے گا، وہ اس کی اسپیس شرنک ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں بھی ہوتا، حکومت 100 پہ 100 پاس آن کرے گی، جو میرے خیال سے کرے گی، تو جو لوگ پیٹرول خرید رہے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے، جو لوگ بجلی خرید رہے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے، اور لوگ سولر کی طرف جائیں گے، اور حکومت کی جو 47 روپے کی بجلی ہے وہ نہیں خریدیں گے۔ انڈسٹری جو ہے وہ گیس پہ چلے جائے گی، تو گیس کم استعمال کرے گی، گھر والے گیس کم استعمال کریں گے، تو حکومت کی کمپنیوں کو بھی مسئلہ آئے گا، حکومت کے ٹیکسیشن پہ بھی مسئلہ آئے گا۔ اور آپ اس طرح بھی دیکھیں، جو ہم نے ابھی بات نہیں کی، کہ چلو پاکستان کی جو درآمد ہے وہ تو مہنگی ہو جائے گی تیل اور گیس کی، لیکن پاکستان کی برآمد بھی مشکل ہو جائے گی۔ جو ہم یو اے ای وغیرہ کو چیزیں بیچتے ہیں، آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے ہم ٹریڈ نہیں کرتے، تو اس کا بھی ایک مضر اثر ہوا ہے، خاص طور پہ کے پی کے چھوٹے ٹریڈرز کو، جو کہ فروٹ وغیرہ، ویجیٹیبل وغیرہ اور دیگر چیزیں افغانستان بیچتے تھے۔ اب جو ہے وہ آپ ایران بھی کوئی مال نہیں بھیج پا رہے، ایران سے کوئی مال آئے گا بھی نہیں، پھر آپ مڈل ایسٹ ہے، دبئی ہے، یہ دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ کوئی ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے۔ ہماری ریمیٹنس پہ بھی پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی محنت مزدوری کر رہے ہیں، ان کی پتہ نہیں کیا نوکریوں کا حال ہوتا ہے، ادھر کس طرح چلتا ہے۔ سو I mean it is a difficult time for the world, not just پاکستان اکیلا، لیکن پوری دنیا کے لیے مشکل ہے۔ لیکن کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، مقروض ہیں، اور ہماری فسکل پالیسی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک عوام دوست فسکل پالیسی نہیں ہے، تو عوام پہ زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ obviously if I now come to the IMF program، ایکسپورٹس کا آپ نے ذکر کر دیا، اس کا بھی اثر پھر پوری معیشت پہ پڑے گا اگر وہ کم ہوں گی، مگر جو یہ بجلی کی قیمتوں پہ کیا اثر آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے تقریباً 1.5 روپے کے قریب، مگر this was before the petrol price hike۔ تو اب کیا بجلی کی قیمت بھی آنے والے مہینوں میں، خاص طور پہ گرمیوں میں، اس وجہ سے اور کسی اور وجہ سے بھی آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بجلی کی قیمت میں ایک جو بجلی کی وزارت کرتی ہے کام، وہ یہ کرتی ہے کہ وہ ایک ہیڈ لائن نمبر اچھا دینے کے لیے زبردستی جو ہے وہ فیول کی چارجز کم رکھتی ہے۔ پہلے انہوں نے 11 روپے، مثال کے طور پہ جنوری میں انہوں نے کہا تھا کہ فیول کے چارجز 10 روپے ہیں، تاکہ اوور آل جو ہے وہ 42 یا 46 روپے رہے۔ اب جب بل آئے تو پتہ چلی کہ ایکچوئل جو نمبر آئے کہ جنوری میں جو فیول کے چارجز تھے وہ 12 روپے کچھ پیسے تھے، اور ہم کو سب کو مارچ کے بلوں میں 1 روپے 68 پیسے اور دینے پڑیں گے۔ اب انہوں نے کچھ تخمینہ لگا کے، جو بھی لگایا تھا وہ آلریڈی انڈر بال تھا تخمینہ، جو بھی تخمینہ لگایا تھا اس سے زیادہ آ جائے گا، تو ہر مہینے ہمارے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں، جو فیول لگ رہا تھا، ایل این جی لگ رہا ہو یا دیگر چیزیں لگ رہی ہوں، اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی۔ دنیا بھر میں شپنگ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، تو آپ ساؤتھ افریقہ
से कोयला भी ले रहे हों जिसका कोई ताल्लुक नहीं है खलीज से, वो भी महंगा होगी। सो आपके बिजली तो महंगी होगी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में। हुकूमत उसको किसी तरह भी स्पिन करेगी कि नहीं महंगी नहीं हुई है, ये है वो है, लेकिन महंगी तो होगी। जिस तरह के अभी आपने देखा कि जो 4 रुपए 4 पैसे सनत को दिए थे हुकूमत ने, सनत को जो दिया वो 4 रुपए 4 पैसे से इनको 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ सालाना। इन्होंने साथ साथ उसी नोटिफिकेशन में 120 अरब रुपए जो थे वो तमाम सारिफ के फिक्स्ड एनर्जी कॉस्ट बढ़ा दिए। तो आपका जो बिजली का बिल है मिसाल के तौर पर, जब जो मीटर है उसके चार्जेस तकरीबन 400-500 रुपए महीने के बढ़ गए, अभी अक्रॉस 4 करोड़ मीटर इन्होंने कर दिया। इसी तरह 3 रुपए 23 पैसे इन्होंने जो है वो कुछ दिनों पहले सर्कुलर डेट पे जो अपने आप को बड़ी शाबाश दी थी कि हमने सर्कुलर डेट को रिजॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी किस तरह रिजॉल्व किया है कि हम मिफ्ता इस्माइल के और आरफा नूर के बिजली के बिल जो है वो 3 रुपए 23 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिए। सो हुकूमत जो है वो मतलब ये फिस्कल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, ये वो मिस्त्री पना कर रहे होते हैं कि यहाँ की चीज वहां पे लगा दे। कोई भी विजन के साथ नहीं सोच रहे, ना कोई अपने अखराजात कम कर रहे हैं, ना हुकूमत का फुटप्रिंट कम करने का सोच रहे हैं। कभी जहाज खरीद लिए, आज 86 करोड़ रुपए आया है कि पंजाब हुकूमत ने इस साल जहाज पे ऑपरेशनल खर्चा बताया है। सो मतलब हुकूमत अपने अखराजात तो करती जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक।